اب صبح کا وقت ہے، سڑک پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ادھر گواہ نہ ادھر گواہ، رسول اللہ کو پہچانتا ہے نہیں۔ کہ تم نے رقم کہاں دی؟ ایک آیا، دوسرا آیا، اب دو آدمیوں میں بحث ہو رہی ہے، لوگ رکتے گئے، مجمع بڑھتا گیا، خبر پہنچ گئی خیام میں، سب بھاگے ہوئے آ گئے، سب بھاگے ہوئے آ گئے۔ اب رسول اللہ ایک ایک سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا اس کا فیصلہ کروا دو، میں نے اس کو پوری رقم دی جتنی مانگی، اب اونٹ دینے کو تیار نہیں ہے، مہار میرے ہاتھ میں نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہوں اونٹ تو میرا ہے، تم نے رقم دی نہیں۔ آواز دی ادھر آؤ ادھر آؤ، جی رسول اللہ فرمائیے، کب تم ہی فیصلہ کرا دو۔ بجائے اس کے کہ اونٹ والے سے کہتے، رسول اللہ کی طرف مڑے، عدلیہ لگائی، یا رسول اللہ آپ نے جب اس کو رقم دی تو آپ کے پاس گواہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر رسول اللہ اونٹ تو آپ کو نہیں مل سکتا، اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق چونکہ آپ گواہ نہیں رکھتے اس لیے اونٹ آپ کو مل نہیں سکتا، اور یہ حق پر ہے۔ ایک اور پہ نظر پڑی کہ تم آؤ فیصلہ کرا دو۔ آتے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہے آپ کا؟ نہیں گواہ تو نہیں۔ تو پھر کیا فیصلہ کرے؟ ایک اور صاحب نظر آئے، تم آؤ، وہ بھی آ گئے، کہا بھائی فیصلہ کرا دو ہمارے اس کے بیچ میں، کیا فیصلہ ہو رہا عدلیہ کا، اور کہاں عدالت لگی ہوئی ہے شاہراہ عام پر۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں گواہ تو نہیں۔ کہا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا جب آپ کے پاس گواہ نہیں؟ کیا آپ نے رقم اس کو دی؟ گواہ تو ہو۔ اتنی دیر میں علی نظر آئے، رسول اللہ نے کہا علی ذرا ادھر آؤ، میرا اس کا فیصلہ کرا دو۔ آ کے کہا یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ سویرے میں نکلا تھا، کوئی یہاں آدمی بھی نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا اونٹ بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنے میں؟ اس نے کہا اتنے درہم میں۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، جب رقم اس نے لے لی جیب میں رکھ لی، اور اس کے بعد میں نے کہا اونٹ دے دے، تو اب یہ مہار دے نہیں رہا، کہہ رہا تم نے رقم دی ہی نہیں۔ علی نے کہا بس رسول اللہ، عدلیہ کارروائی ہو گئی اور آپ بیٹھے رہ گئے۔ ارے کارروائی سن لی گئی، اب فیصلہ ہوگا۔ اب مجھے بتانا رسول کے سامنے جسٹس کی کرسی پر کون ہے؟ وہ بیٹھے رہ گئے۔ علی نے کہا عدلیہ کارروائی ہو گئی، فوراً علی نے تلوار نکالی اور اونٹ والے کی گردن اڑا دے، گردن کاٹ دی۔ پورے لشکر میں شور، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ رسول نے کہا علی سے پوچھو، فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے۔ علی نے اونٹ لیا، رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ اونٹ لے کر خیمے کی طرف گئے۔ اب سب علی سے لپٹ گئے، یہ کیسا فیصلہ کیا؟ کہ کیوں، کیا فیصلہ غلط ہو گیا؟ کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہ جب اس نے کہا تھا اللہ ایک ہے تو گواہ مانگا تھا، اس نے کہا نماز پڑھو گواہ مانگا تھا، اس نے کہا روزہ رکھو گواہ دو۔ سب مانتے چلے گئے، گواہ نہیں مانگے۔ ارے کہیں رسول سے بھی گواہ مانگا جاتا ہے، جملہ تمہارے لیے، ارے کہیں رسول سے بھی گواہ مانگا جاتا ہے، ارے کہیں رسول کی بیٹی سے بھی گواہ۔ سلامت ہو، اللہ عمر خضر عطا فرمائے، اللہ عمر نو عطا فرمائے۔ بات صرف اتنی تھی،
بات اتنی تھی، عورتیں دو تھیں، بچہ ایک. لڑائی یہ تھی، ایک کہہ رہی ہے بچہ میرا، سنا ہوا ہے آپ کا، نتیجہ تو نیا دوں گا، بچوں کا سنا ہے. ایسا کون سا بچہ ہے جس نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ خود ہم نے 10 بار پڑھا ہے. عورتیں دو، بچہ ایک، لیکن بچہ ایک کی گود میں، ایک کی گود خالی. دعوے دار دونوں، ماں میں ہوں، بچہ میرا ہے. حضرت عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ آ گیا. فیصلہ کہ بھئی اس کا فیصلہ تو بہت مشکل ہے. سلمان فارسی، چلو علی کے پاس چلو، یہ فیصلہ تو علی ہی کر سکتے ہیں. علی تو نہیں دربار میں گئے اپنی عدلیہ لے کر، دربار عدلیہ میں آیا. عدلیہ اسے کہتے ہیں جہاں حاکم خود آئے. اسلامی عدلیہ وہ ہے. آئے علی کے پاس. علی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ دو عورتیں ہیں، بچہ ایک ہے، یہ دونوں دعوے دار ہیں، یہ بچہ ہمارا ہے. علی نے کہا بس فیصلہ کر لیجیے. کہا بھی ہو جائے گا. کہا کمبر ذرا میری ذوالفقار لے کر آ، تلوار لا میری. کمبل لے آئے. کہ اس کی گود میں جس کے بچہ ہے، اس کی گود سے بچہ لے لے. بچے کو زمین پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر، آدھا اس کو دے دے، آدھا اس کو دے دے. لوگوں نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے، بچہ مر جائے گا مولا علی تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آدھا ٹکڑا یہ کیا کرے گی اور آدھا ٹکڑا یہ کیا کرے گی؟ علی کا آرڈر ہوا اور ادھر ایک عورت چیخی جس کے گود میں بچہ نہیں تھا. اس نے کہا یا علی بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دیجئے. اور جس کی گود میں بچہ تھا وہ گونگی بنی رہی. علی نے کہا بچہ چھین کر اس کو دے دو، یہ ماں ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہ بچہ قتل ہو رہا تھا، جو اصل ماں تھی وہ بولی کہ بچہ مارا نہ جائے. یہ چونکہ جھوٹی ماں ہے، بچے کے قتل پہ نہیں بولی، یہ جھوٹی ہے. اس کی ممتا نے پکارا، جملہ سنیے گا، اس کی ممتا نے پکارا کہ بچہ غیر کی گود میں رہے، زندہ تو رہے، سلامت تو رہے. بچہ ہی جان سے گیا. اس کی ممتا پکار رہی تھی نہ ملے بچہ، رہے غیر کی گود میں. میں دوہرا کیوں رہا ہوں؟ رہے غیر کی گود میں ہے تو میرا، مگر مرے تو نہ. ارے خلافت اگر کسی نے لے لی تو بچہ تو علی کا ہے. علی نے تلوار چلا کہ تمہارے پاس رہے گا میرا. بڑا مال بھرے ہوئے ناکے کے اوپر مالک سودا بیچنے جا رہا تھا. بازار سونا چاندی سبھی کچھ. غلام پیدل چل رہا تھا، ساتھ میں اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے. راستے میں آقا کو ضرورت پڑی، اتر کے چلا گیا. غلام کے حوالے اونٹ اور مال کر واپس آیا تو مالک کا تازیانہ لے کر غلام اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. جیسے ہی آقا آیا غلام نے وہیں سے تازیانہ ہلایا کہ تو میرا غلام ہے، چل اونٹ پکڑ کے، یہ مال میرا، میں آقا تو غلام. اب وہ بولے تو کوڑا کھائے. وہیں سے کھینچ کے کوڑا مارتا تھا. مال میرا ہے، میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، تو غلام. یہاں تک کہ مدینہ آ گیا. وہیں سے شور کیا مجھے حضرت فاروق کے پاس لے چلو، مجھے حضرت فاروق کے پاس لے چلو. ارے سب نے کہا ہوا کیا؟ ارے سب پکڑ کے، اس لیے کہ عدالت میں روز کیس آتے تھے، سب سمجھ گئے کوئی گڑبڑ کیس آ گیا ہے. اور پکار ہو گئی حضرت عمر کے دربار میں. حضرت عمر باہر نکلا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیا کوئی بہت خطرناک کیس آ گیا؟ کہ بڑا خطرناک کیس آ گیا. کیا کیس آ گیا؟ کہنے لگے یہ ہوا ہے.
یہ جو غلام ہے یہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں، اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں، یہ کہہ رہا ہے یہ غلام ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں مالک کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے. کبھی انہوں نے اوپر جو بیٹھا تھا اس کو دیکھا، اور کبھی جو یہ نیچے میں ہار ہے اس کو دیکھا. کچھ سوچا، ارے کبھی سلمان کو ذرا بلانا، ارے عمار کدھر ہے، ارے عمار کو بلا کے لو عمار کو. ارے بھائی دیکھو ذرا مولا علی اس وقت کہاں ہے، باغ میں ہیں، گھر پر ہیں، مدینے میں کہاں ہے، پتہ چلا باغ میں ہے. چلو چلو سب لوگ چلو بھائی. حضرت عمر نے کہا چلو سب لوگ باغ میں چلو. اب جہاں علی فرش خاک پہ بیٹھے تھے عدلیہ لگی. علی کے سامنے حضرت عمر بھی دست ادب جوڑ کے بیٹھ گئے، اور جناب علی کا مولا سارے فیصلے آپ نے ہی تو کیے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جاتا. آپ نے یہ حکومت بچائی ہے، اب یہ فیصلہ بھی کر دیجئے کہ ابھی کرتا ہوں فیصلہ کہ کمبر ادھر آؤ، مٹی لاؤ، تھوڑی پانی ڈالو، مٹی گوندو. گوند گئی. کہا ایک کچی دیوار بناؤ. ایک کچی دیوار مٹی کی بنائی گئی. کہا دونوں میں گولے دائرے سوراخ بناؤ جس میں سے سر جا سکے. 2 سوراخ بن گئے. کہا دونوں آدمی پیچھے جاؤ اور ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی گردنیں دیوار سے پیچھے سے اس طرف سر نکال لو، یہاں تک گردن تک. دونوں گئے، اپنے سر نکال لیے گردن تک. ایک بار کہا کمبر جیسے ہی حکم دوں فوراً عمل ہو. کمبر تیار، ہاتھ میں تلوار لیے، اب سب دیکھ رہے کیا فیصلہ ہونے والا. ایک بار علی نے آواز دی کمبر ان دونوں میں جو غلام ہے اس کا سر اڑا دو. ارے جیسا ہی یہ کہا جو غلام تھا وہ بھاگا بھاگا، اور آقا اپنی گردن رکھے ہوئے. پتہ چلا جب تلوار چمکتی ہے تو غلام بھاگ جاتے ہیں، آقا اپنا سر تلوار کے نیچے. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. آقا تلوار کی چمک دیکھ کے سر بھی نہیں ہلاتا. اگر حقیقی آقا ہے کہ ہمارا آقا ہے سجدے میں تھا جو قاتل کو ٹھوکر لگا کے اٹھاتا ہے. ہمیں ارادہ معلوم ہے کس ارادے سے مسجد میں آیا ہے. اٹھ جا، یہ خواب شیطان ہے. جب علی کی بیعت ہو رہی تھی سب بیعت کرنے آئے تھے تو ابن ملجم بھی آیا تھا. بیعت کر کے جیسے ہی گیا مڑ کر کہا سلمان، عمار، یہ ہے میرا قاتل. لوگ تلوار لے کے دوڑے، کہا مار دیں اسے. کہا کس بات پہ مارو گے، جرم تو کیا ہی نہیں. اسلام میں جرم سے پہلے تھوڑی سزا ملتی، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ قاتل. تو آ کے کہا کرتا تھا لوگ آپ کا قاتل مجھے کہتے ہیں. لوگوں نے میرا نام رکھ دیا علی کا قاتل. تو آپ فرماتے تھے جو ہونا ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا، کون کیا کہتا ہے تجھے خود پتہ چل جائے گا. لیکن جب وہ ضربت لگا چکا اور مولا کے سامنے پیش کیا گیا تو مولا نے کہا تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ تو اپنے قبیلے میں تھا، چھوٹا تھا، عیسائی قبیلے میں تھا، تیری ماں عیسائی تھی، باپ مسلمان تھا. کہاں آپ صحیح کہتے ہیں کہ تیری ماں ملازمت کرتی تھی جن لوگوں نے گھروں میں کتے پال رکھے تھے
ان کے کتوں کو نہلاتی تھی اور میدان میں کتوں کو چراتی تھی، زنجیر میں باندھ کے کتے ٹہلانے لے جاتی تھی۔ کا سچ کہا آپ نے، اور کہا جب تم محلے میں نکلتا تھا تو چھوٹے بچے تجھے دیکھ کر پکارتے تھے، کتے چرانے والی کا بیٹا آ گیا۔ کہاں یہ میری چڑ تھی اور مجھے ہمیشہ اس بات سے نفرت رہی کہ بچے مجھ کو چڑھاتے تھے۔ کہ یہ نجاست تجھ میں تھی اور تو ہی یہ کر سکتا تھا۔ کہ رسول اللہ نے کہا ناقہ صالح کو جیسے پے کیا گیا، یا علی تمہارا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ اور وہ قبیلہ بنی مراد کا بدبخت تمہاری ریش کو لہو سے خضاب کرے گا۔ آدھا رمضان گزرا، جب آپ درس دیتے منبر پر تو ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین، تو آپ خطبہ روک کر پوچھتے حسن رمضان کی کتنی راتیں گزر؟ آپ فرماتے اتنی راتیں گزر گئیں۔ پھر امام حسین سے پوچھتے حسین کتنی راتیں گزر گئیں؟ امام حسین کہتے بابا اتنی راتیں گزر گئیں۔ کا بس وہ رات قریب ہے، اور وہ رات شب 19 تھی جس رات علی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور رسول اللہ کہہ رہے تھے علی اب ہماری تمہاری ملاقات قریب ہے، اب تم جلدی ہم سے ملنے والے ہو، جلدی ملنے والے ہو۔ علی سے عبادت میں راز و نیاز، مالک کائنات کی خدمت میں علی گفتگو کر رہے تھے، نماز میں تھے۔ ایک بار دیکھا کہ بار بار زینب صحن خانہ میں آتی ہے، صحن خانہ میں آتی کہ زینب وہ جو چادر ہے نا تمہارے ماں کی ذرا وہ لاؤ۔ چادر نہیں، آپ نے مصلے پہ وہ چادر بچھا دی کہ زینب آج ہم یہ جو تمہارے سر پہ چادر ہے جس کے لیے تمہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، آج ہم اس چادر کو چومیں گے، آج کی رات ہم اس چادر کو بوسے دیں گے۔ بابا کیا بات ہے، کیوں؟ کہاں زینب، اکثر میں نے تمہیں بتایا ہے پھر بتا دوں، آؤ آج کی اس آخری رات میں تمہارے بازو تو چوم لوں۔ زینب بیٹھ گئیں، علی نے زینب کے بازوؤں کے بوسے دیے، زینب کے آنسو جاری ہوئے۔ کہ بابا کئی بار آپ نے مدینے میں بھی ایسا کیا، آج وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے؟ کہ زینب آج تو ہم بتا ہی دیں تمہیں، وجہ یہ ہے کہ میرے بعد ان بازوؤں میں رسی بہت کس کر باندھی جائے، تمہیں اسیر کیا جائے گا، تمہیں اسیر کیا جائے گا۔ کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بہن کا اگر ایک بھائی ہوتا ہے تو اگر بہن پر آفت آتی ہے تو بھائی مر مٹتا ہے، نہ کہ میرے تو حسن اور حسین جیسے بھائی چاہنے والے موجود ہیں۔ بابا حسن اور حسین کسی کی مجال ہے، اور بابا جب سے میرا بھائی عباس جوان ہوا ہے، بس میں پڑھ چکا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں اور پھر کل عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ پھر جب سے میرا بھائی عباس جوان ہوا ہے، جب عباس چلتا ہے تو میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ اپنی بہن کے پردے کا محافظ عباس کس طرح مدینے سے لے کر کوفے تک آیا ہے، پھر اس کے تینوں بھائی کس طرح میرے ناقے کا احترام، میری اماری کا احترام۔ علی رونے لگے کہ زینب وہ دن آنا ہے۔ تقریر ختم ہوئی، ایک بار شور ہوا، فضدہ خیمے میں آئی، کبھی بھی پتا ہے عباس جا رہا ہے علم لے کر۔
بچے پیاسے ہیں تو پانی لینے کا فضہ جلدی جا، عباس سے کہہ دے بغیر زینب سے ملے نہ جائے۔ دو جملے رہ گئے اور سن لو، بغیر زینب سے ملے۔ عباس آئے، سر جھکا کر، دونوں ہاتھ باندھ کر بہن کے سامنے، کہ شہزادی عرض کیجئے، کہ عباس بیٹھو، آج بابا کی ایک روایت سناؤں جو شب 19 اور شب 21 بابا نے مجھ سے کہا تھا، زینب تیرے بازو میں رسی بندھے گی تو میں نے بڑے فخر سے کہا تھا جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کے بازو۔ ارے عباس تم جا رہے ہو، یقین ہو گیا کیا اب زینب کے بازو۔ ماتم حیدر مولا